12واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 50۔ تمام ناظرین و سامعین کو PATF اسلامک انفو کے چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ ترجمہ۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، نہیں ہو تم مگر افطرا پرداز۔ سورہ ہود آیت نمبر 50 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام عاد تھا، جو اپنے کسی دادا کے نام سے موسوم ہوئی تھی۔ ان کا وطن حضر موت اور یمن کا علاقہ تھا۔ اس کی تفصیل سورہ اعراف کے حواشی میں ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 50 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی۔ آپ کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری طرح طرح کی خرابیوں کے علاوہ وہ شرک کی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے مختلف کاموں کے لیے الگ الگ دیوتا مقرر کر رکھے تھے اور انہی کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اپنے خالق سے ان کا رشتہ منقطع ہو چکا تھا، اس کی یاد کا دیا بجھ چکا تھا اور اس کی عبادت کا انہیں خیال بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نبی آتا ہے، انہیں دعوت حق بھی دیتا ہے، اپنی صداقت کی ایک عقلی دلیل بھی پیش کرتا ہے اور اس گمراہی کے اثرات بد سے بچنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ حضرت ہود اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دیتے ہیں اور جھوٹے خداؤں سے قطع تعلقی کی تلقین فرماتے ہیں۔ فرمایا، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ مٹی پتھر کے بت بھی کبھی خدا بن سکتے ہیں، یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں جو ہرگز توجہ کے لائق نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 51۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ ترجمہ۔ اے میری قوم، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت، نہیں ہے میری اجرت مگر اس ذات پاک کے ذمے جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ سورہ ہود آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ اپنی صداقت کی دلیل پیش کی کہ نہ تو میں تم سے کچھ مانگتا ہوں اور نہ تم سے کسی اجر کی تمنا کرتا ہوں، تو پھر مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان اجریہ سے فرمایا کہ آخر میں تم سے مانگوں تو کیوں مانگوں، جبکہ میرا پیدا کرنے والا موجود ہے، میری ساری ضروریات کا ذمہ دار ہے، وہ غنی بھی ہے اور کریم بھی، اسے چھوڑ کر میں تمہارے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں؟ ذرا سوچو تو۔ سورہ ہود آیت نمبر 52۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ۔ اے میری قوم، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف۔ وہ اتارے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش اور بڑھا دے گا تمہیں قوت میں تمہاری پہلی قوت سے، اور نہ منہ موڑو اللہ تعالیٰ سے جرم کرتے ہوئے۔ سورہ ہود آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ اگر تم گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے اور آئندہ کے لیے اپنی عبادت اور اطاعت اور توجہ کا قبلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لو گے تو عقبہ کی سرخروئی کے ساتھ ساتھ تمہیں اس دنیا میں خوشحال کر دیا جائے گا۔ بارشیں برسیں گی، تمہاری بنجر زمین ان سے سیراب ہو کر سونا اگلنے لگے گی، ہر طرف سرسبز کھیت لہلہانے لگیں گے، معاشی خوشحالی کا ایک زرعی دور شروع ہو جائے گا۔ جب تمہاری مالی حالت سدھر گئی تو اولاد بھی صحت مند، خوب روح اور بکثرت پیدا ہوگی۔ دولت کی فراوانی اور قبیلے کے افراد کی کثرت سے تمہاری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی شریعت کی پابندی شروع کر دی تو تم مفلس اور قلاش ہو جاؤ گے۔ سوچئے، کیا اسی قسم کے غلط تصورات کے باعث ہی ہم دین اسلام سے کھچے کھچے نہیں رہتے؟ شریعت اسلامیہ کی پیروی کا تصور کرتے ہی غربت و افلاس کے خوفناک سائے ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلنے لگتے ہیں۔ اس حقیقت کا ذکر اس سورت کی ابتدائی آیت میں بھی ہو چکا ہے۔ مدرارن، درہ درن سے مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے کثرت سے بہنا، اور المدرار غزیر السیلان یعنی موسلا دھار بارش۔ سورہ ہود آیت نمبر 53۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ ترجمہ۔ انہوں نے کہا، اے ہود، نہیں لے آیا تو ہمارے پاس کوئی دلیل، اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے خداؤں کو تمہارے کہنے سے، اور نہیں ہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔ سورہ ہود آیت نمبر 53 کی تفسیر۔
اہل کفر کا رویہ ہمیشہ معاندانہ اور متعصبانہ ہوتا ہے۔ صاف کہہ دیا کہ آپ نے ہمارے سامنے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی جس سے ہمیں آپ کی صداقت کا یقین آ جائے۔ ہم نہ اپنے خداؤں کو چھوڑیں گے اور نہ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ خام خواہ آپ اپنا دماغ کھپا رہے ہیں اور ہمارا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنا بھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 54۔ ان نقول الا اعتراک بعد آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ ترجمہ: ہم تو یہی کہیں گے کہ مبتلا کر دیا ہے تجھے ہمارے کسی خدا نے دماغی خلل میں۔ ہود نے کہا، میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 54 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہ جو آپ بہکی بہکی نعوذ باللہ باتیں کر رہے ہیں، جانتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی خدا تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے تم سے عقل سلب کر لی ہے، اور اب تم دیوانوں کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ اپنی سلامتی مطلوب ہے تو ہمارے خداؤں کے قدموں میں گر پڑو اور اپنی گستاخی کی معافی مانگ لو۔ سورہ ہود آیت نمبر 54 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تم بھی گواہ رہنا کہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے۔ ان کی لایانی اور لغو بات سے آپ جلال میں آ گئے۔ فرمایا، تم میری سچائی کی گواہی مت دو، اللہ تعالیٰ کی گواہی میری صداقت کے لیے کافی ہے۔ ہاں، تو میں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے علل اعلان یہ کہا کہ میرا ان بتوں اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 55۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ ترجمہ: اس کے سوا پس سازش کر لو میرے خلاف سب مل کر، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ سورہ ہود آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ لو میرا ایک اور اعلان بھی سن لو، تم سب مل کر، تم بھی اور تمہارے خدا بھی، میرے خلاف جو سازش کرنا چاہتے ہو کر لو۔ میں تم سے کسی رحم کی التجا نہیں کروں گا، تم سے مہلت نہیں مانگوں گا، لیکن سن لو، تم میرا بال بھی بیکار نہ کر سکو گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 56۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ ترجمہ: بلا شبہ میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 56 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس غیر متزلزل یقین اور ناقابل شکست اعتماد کی وجہ بیان فرما دی کہ میرا جس پر بھروسہ ہے وہ بڑی طاقت اور قوت کا مالک ہے، وہ جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، بلکہ دنیا میں ان گنت انواع و اقسام کے جو کروڑوں چرند پرند وغیرہ تمہیں نظر آ رہے ہیں، وہ سب اس کے حکم کے سامنے سرفگندہ ہیں اور دم مارنے کی کسی میں مجال نہیں۔ خود سوچو، جس کی تائید و نصرت کرنے والا اتنی طاقت کا مالک ہو، اسے تم اور تمہارے بے بس خدا کیا گزند پہنچا سکتے ہیں؟ ناسیہ، پیشانی کے اوپر اگے ہوئے بال۔ پیشانی کے بالوں کو پکڑنے کا مطلب ہے کسی کو مقہور و مغلوب کرنا۔ سورہ ہود آیت نمبر 56 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ تقدیر، تدبیر، جزا و سزا، عطا و حرمان، غرض یہ کہ اس کے تمام افعال عدل و انصاف پر مبنی ہیں اور اس کی حکمت بالغہ اور رحمت واسعہ کے آئینہ دار ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 57۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ ترجمہ: پھر اگر تم روح گردانی کرو تو میں نے تو پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، اور جانشین بنا دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ تمہیں اگر تمہاری پیہم سرکشیوں کی وجہ سے نیست و نبود کر دیا گیا تو گلشن ہستی کی رونق میں کچھ فرق نہ پڑے گا۔ تم سے بہتر کسی قوم کو تمہارا جانشین بنا دیا جائے گا جو زندگی کی گلستان میں اعمال صالحہ کے پھول کھلائے گی، جو اپنی محنت و کاوش سے علم و حکمت کے چشمے جاری کر دے گی۔ ان کے دم قدم سے بزم کائنات میں نئی چہل پہل دکھائی دینے لگے گی۔ دنیا کی تقریباً ہر طاقتور قوم یہی سمجھتی ہے کہ عالم کی آبادی اس کے دم قدم سے ہے۔ اگر اس پر کوئی افتاد پڑی تو ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہوگا۔ روشنی کے سارے دیے بجھ جائیں گے، جہالت و وحشت کا گپ اندھیرا چھا جائے گا۔ لیکن ہزاروں قومیں آئیں، اپنی مقررہ وقت پورا کر کے چلتی بنی، لیکن خدا کی دنیا آباد ہی رہی، اور جب تک اس کی مرضی ہوگی آباد ہی رہے گی۔ سورہ ہود آیت نمبر 58۔
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ترجمہ: اور جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دے دی ہود کو اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ بوجہ اپنی رحمت کے، اور ہم نے نجات دے دی انہیں سخت عذاب سے۔ سورہ ہود آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ اس سے مراد ایمان ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق مرحمت فرمائی۔ سورہ ہود آیت نمبر 59۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ ترجمہ: اور یہ قوم عاد کی داستان ہے، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، اور پیروی کرتے رہے ہر متکبر منکر حق کے حکم کی۔ سورہ ہود آیت نمبر 59 کی تفسیر۔ جبارن متکبر اور سرکش، انید جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرے۔ سورہ ہود آیت نمبر 60۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ ترجمہ: اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی۔ سنو، عاد نے انکار کیا اپنے رب کا، سنو ہلاکت و بربادی ہو عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 60 کی تفسیر۔ یعنی قوم عاد کی بربادی کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کا برسر اقتدار طبقہ تو ویسے سرکش اور متکبر تھا، حق کو قبول کرنا ہی اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا، لیکن اس قوم کے عوامل نے بھی عقل و خرد سے کام لینا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے بھی حضرت ہود کی دعوت پر سنجیدگی سے غور و فکر نہیں کیا تھا۔ وہ بھی لکیر کے فقیر تھے اور اپنے رئیسوں کی چاپلوسی کرتے اور ان کے ہاں میں ہاں ملا دیتے۔ دونوں گروہوں خاص و عام کو غور و فکر کی طویل مہلت دی گئی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، آخر تباہ کر دیے گئے۔ بدھ کے معنی دور ہونا اور بدھ کا معنی ہلاک ہونا بھی ہے، یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا گیا یا انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ یہاں پر 12ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ نبی کریم سے دعا ہے کہ جن آیات کا مفہوم ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سبسکرائب کرنے پر سامنے آنے والے بیل کے نشان کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارے اگلے آنے والے رکوع کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔